میں دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی موالیان آل طہارت مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اور بیٹھا میں سوچ یہی رہا تھا کہ سارا سال مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حسین کو شیعوں کا زیادہ لگتا ہے، یہ ہم سارے مانتے ہیں، اور جیو جاگو ماننے کا پتہ دو موقعوں پہ چل جاتا ہے، یا خوشی پہ یا غمی پہ۔ متوجہ ہے سرکار؟ نوجوان بھائی میرے موجود ہیں، میں فرق و مذہبوں کی بات کم کرتا ہوں، لیکن نئی نسل کو جو میرے پاکستان کا سرمایہ ہے، فرقہ ان کا کوئی بھی ہے، بلوال والوں تمہارا مہمان ہونے کے ناطے پوچھ رہا ہوں کہ اگر سارے ہی مسلمان امام حسین کو مانتے ہیں، آج دن تیرے نبی کے بیٹے کی ولادت کا ہے، تیری مسیتیں اداس ہیں، ہمارے عزا خانوں پہ روشنیاں ہیں، مانتا کون؟ رحمت فرما۔ آپ جی متوجہ ہے سارے بھائی؟ بھائی حق تو بنتا ہے نا مسلمانوں سب کا، اور میرا اللہ جانتا ہے میری سوچ کے مطابق امام حسین سے پیار کرنا کسی فرقے کی وراثت نہیں۔ آج کے اس اجتماع میں مجھے بلا تفریق کے فرقہ چہرے دکھائی دے رہے ہیں، اور کیونکہ ویڈیو اور سی ڈی کے حوالے سے بات پتہ نہیں کس مذہب تک جانی ہے، لہذا بات وہ کرنی چاہیے جس بات میں وزن ہو۔ اگر امام حسین سے پیار کرنا کسی فرقے کی وراثت نہیں، یہ میں بارگاہ میں کھڑا ہو کے شیعہ خطیب ریاض رضوی کہہ رہا ہوں، شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، جس ملک میں امام حسین کی بات صرف شیعہ کرتے ہیں، بھائیو تم نے تو اولاد کو صرف یہ سکھا رکھا ہے کہ شیعوں کی ضد میں اگر تمہیں اپنی قبریں بھی ویران کرنی پڑ جائیں تم کر جاتے ہو۔ نہیں، شاید میں بات سمجھا نہیں سکا۔ میرے ملک میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ جی شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، جی جشن میں جائیں تو صحیح، آل نبی کا منکر کوئی نہیں ہے جی، لیکن ہم بارگاہ میں کیوں جائیں؟ وہ اس لیے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں آج اپنے حرفوں کا ضامن بن کے یہ غلط فہمی دور کر رہا ہوں۔ ضیاء الحق کے دور میں ہم سے سیاسی غلطی ہو گئی کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ سیاست نہیں کی۔ پتہ نہیں میری آواز آپ تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں؟ کوئی اگر بندہ بغیر سوزیوں کی آ جائے تو آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ ہم سے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ بندے نہ مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ اس ملک میں دہشت گردیوں کا رواج نہیں دیا، مگر میں پورے ملک کے ہر اسٹیج پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں حسین کا ماتم خودکشی نظر آتا تھا اب خودکش حملوں کو شہادت سمجھتے ہیں۔ میں بلا تفریق کے فرقہ مذہب یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم نے صحابہ کے نام پہ سیاست نہیں کی، لیکن ملت جعفریہ کی نئی نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم نبی کے صحابہ کا ٹائٹل رضی اللہ سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ والا ٹائٹل صحابیوں کا ہے۔ ہم جب صحابہ کرام میں سے کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم رضی اللہ کہتے ہیں۔ آپ چپ رہیں گے، غلط فہمیاں پہلی بہت ہیں، اوپر سے آپ چپ ہو جائیں گے تو غلط فہمیوں میں اضافہ ہو جائے گا نا۔ لہذا میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اجتماع میں کہہ رہا ہوں، بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، شیعہ اجتماع میں اپنے حرفوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں
کہ ہم رضی اللہ کا ٹائٹل صحابہ کرام کو دیتے ہیں. ہمارے بھائیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ کہو. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ کہو. میں ایک ایک ذہن سے اپیل کر رہا ہوں، بچوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی. بات تھوڑی سی باریک ہے لیکن خدا را آغاز ہی میں تھکنے والی بات نہیں. میں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں، ذہنی طور پہ آپ جاگ بھی رہے ہیں. سرکار کا جشن ہے، نکھرا نتھرا ماحول ہے، روحانی نورانی فضا ہے. لہذا میں مسلمانوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم شیعہ رضی اللہ صحابیوں کو کہتے ہیں، جناب بچوں سے کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. اور ہم صحابہ کو اتنا مانتے ہیں کہ ہم نے رضی اللہ والا ٹائٹل اہل بیت کو بھی نہیں دیا. نہیں آپ ذہنی طور پہ میرے شاید قریب ہی نہیں تھے. نہیں اس طرح نہیں، میں چاہ رہا ہوں ذرا مناسب طریقے سے قریب ہو جائے. ہم صحابہ کرام کو، میں نے پہلے بھی کہا تھا بات تھوڑی باریک ہے، اگر روٹین سے ہٹ کے بات بھی ہو جائے نا تو ماشاءاللہ اب نورانی لوگ ہیں یار، قریب رہو. ہم نے رضی اللہ صحابیوں کو کہا. اہل بیت سے ہم بہت پیار کرتے ہیں لیکن ہم نے صحابیوں کا ٹائٹل نہیں. یار بول پڑو، اور کوئی ایف آئی آر میں نام آ جاتا ہے بندہ بول پڑے تو. ہم نے رضی اللہ والا ٹائٹل اہل بیت کو بھی نہیں دیا. ہم اہل بیت کی بہت عزت کرتے ہیں، اہل بیت سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری صحابہ کرام سے عقیدت ہے کہ ہم نے رضی اللہ والا ٹائٹل اہل بیت کو بھی نہیں دیا. جب تک آپ چپ ہیں میں نے بھی بخدا اسی فکرے پہ رہنا ہے کہ ہم نے رضی اللہ والا ٹائٹل اہل بیت کو بھی نہیں دیا. ہم نے رضی اللہ والا ٹائٹل اہل بیت کو بھی نہیں دیا. یہاں سے لے کے آخری آدمی تک متوجہ ہے آپ. ہم نے رضی اللہ والا ٹائٹل اہل بیت کو بھی نہیں دیا، اور تیرے دانشوروں نے رضی اللہ یزید جیسے بدماش کو کہہ دیا. بولو یار، رحمت فرما میرے بھائی. بلا تفریق کے فرقہ میں ملت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کس ملک میں رضی اللہ؟ ہم تو سمجھتے تھے صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے. اور جند جان تیرے دانشور بھی جی ہیں، تو بھی جی، لیکن کل تک شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی اہل حدیث مقلد غیر مقلد چشتی قادری نقشبندی سہروردی کافی نہیں ہو گئے میرے بھائی. کل تک بات انٹرنل تھی، بچے خصوصی دھیان دیا کریں. گزشتہ دنوں تک یہ مسلمانوں کے جتنے فرقوں کا میں نے نام لیا نا، ہمارے رولے ہماری چار دیواری کے اندر تک تھے. اب تمہاری ہر بات غیر مسلم ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں. جب تمہارا کوئی دانشور ٹی وی پہ آ کے یزید کو رضی اللہ کہے گا تو کہیں انگریزوں کے ذہن میں یہ بات ہی نہ بیٹھ جائے کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے تھے جیسے یزید تھا. بولو یار، زحمت کیوں نہیں کر رہے آپ میرے ساتھ؟ میں پھلوال کے اجتماع میں مسلمان بھائیوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ شیعہ دشمنی میں اندھے نہ ہو جاؤ. یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. کہاں ہو یار؟ جاگے میرے ساتھ تھوڑا سا. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ حسینیت کے پلیٹ فارم پہ آؤ. اپنے مذہب نہ بدلو، فرقے نہ بدلو، لیکن یار تیرے شہر میں، تیرے محلے میں، پھلوال شہر بھی مسلمانوں کا ہو، بستی بھی مسلمانوں کی ہو، گلیاں محلے بھی مسلمانوں کے ہو، مرکزی مسجد بھی مسلمانوں کی ہو، اور مسلمانوں تیرے نبی کے بیٹے کا جشن ولادت ہو. تیری گلیوں میں بھی اداسی، تیری حویلیوں میں بھی اداسی. چلو تیری سیاسی مجبوریاں ہوں گی، تیری برادری کی مجبوریاں ہوں گی، تو یہ چراغاں نہیں کر سکا، اس عزا خانے میں آ جا،
اس امام بارگاہ میں آ جا، یہ بھی تیرے نبی کے بیٹے کی دہلیز ہے، یہ بھی تیرے نبی کے بیٹے کا گھرانہ ہے، تو بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس بارگاہ میں آ کے حسینیت کے پلیٹ فارم پہ قبلہ زمانے کو اپنا چہرہ دکھا دو کہ ہمارا تعلق یزید سے نہیں ہے، حسین سے ہے۔ بولو یار پھلوان والو، تائید چاہیے مجھے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مائک پہ کہہ رہا ہوں، کسی اگر ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ جی یہ شیعہ خطبہ، یہ شیعہ واعظین یہ گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ بندے شیعہ ہو جائیں، میں میرے خیال ہے پورے ملک میں کہہ رہا ہوں کہ خدا رے اس خوف سے آل نبی کے ذکر سے محروم نہ رہو۔ میں شیعہ خطیب کہہ رہا ہوں اپنا مذہب نہ بدلو، میں شیعہ مولوی کہہ رہا ہوں اپنا مذہب نہ بدلو، میں شیعہ خطیب کہہ رہا ہوں اپنا مذہب نہ بدلو، لیکن شیعوں کی ضد میں حسین جیسے ہیرے سے محروم رہ جانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ شیعوں کی ضد میں میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، چار میری طرف دیکھو میرے بھائی، میری طرف دیکھ یار، خوشی کی رات ہے، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ بھی نہیں رہے۔ شیعوں کی ضد میں حسین جیسے ہیرے سے محروم رہ جانا، جی بسم اللہ میرے پاس، شیعوں کی ضد میں حسین جیسے ہیرے سے محروم رہ جانا یہ عقل مندی بھی نہیں، یہ دانش مندی بھی نہیں۔ پہلا مشورہ کیا دیا میں نے کہ آج اس جشن میں بلا تفریق فرقہ ہو، مذہب نہ بدلو، لیکن اگر امام حسین کے اس جشن میں آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ رہے، ہم ضد نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے قیامت کے دن ضد کے متھے نہیں لگنا، محمد کے متھے لگنا ہے۔ میں مسلمانوں کے اس بھرے اجتماع میں کہہ رہا ہوں، ایک ایک بھائی کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں بھائی ہونے کے ناطے میں دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے فرقے نہ بدلو، لیکن اپنے نبی کے بیٹے کی خوشیوں میں آؤ، اپنے نبی کے بیٹے کے، یہ تیرے نبی کے اس بیٹے کا پروگرام ہے جس نے دنیا میں آتے ہوئے پہلی غذا نبی کی زبان لی تھی۔ بھلوان والوں نہیں چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا، چپ رہو گے، چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا۔ یہ تیرے نبی کا قبیلہ ایسا قبیلہ ہے، 16 رجب کو جب کعبے میں محمد مصطفیٰ علی سے قریب آئے تھے، پہلی غذا علی نے بھی نبی کی زبان چوسی تھی، اور 3 شعبان کو جب حسین مدینے میں آیا تھا، سب سے پہلے حسین نے بھی پہلی غذا ماں کا دودھ نہیں پیا بلکہ نبی کی زبان چوسی تھی۔ تیرا دانشور 1997 کے پروگرام میں ڈاکٹر اسرار یہ تسلیم کرتا ہے کہ عربوں کے گھروں میں رواج تھا کہ عربوں کو گڑتی میں شراب دی جاتی تھی، عربوں کو گٹھی میں شراب دی جاتی تھی، اور چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا۔ میں تیرے دانشوروں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، اور جنہیں گڑتی میں شراب ملے وہ اور ہوتے ہیں، اور جنہیں گڑتی محمد کی زبان سے ملے وہ اور ہوتے ہیں۔ بسم اللہ۔ محمد وآل محمد۔ متوجہ ہے سرکار؟ آپ اجازت تو ہے میں تھوڑی زحمت اور دے سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ الحمدللہ سارے فرقے ہم اس وطن میں اکٹھے ہی رہتے ہیں، خوشیاں غمیاں ہماری اکٹھی ہیں۔ صحابہ کرام سے مسلمانوں ہم کیوں پیار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کیونکہ صحابہ کرام نبی سے پیار کرتے ہیں۔ نہیں میرا خیال ہے آپ ماشاءاللہ جیتے جاگتے ذہن ہیں بھائی، اسی لیے نا، وگرنہ صحابہ کی ذاتی وجہ تو کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہی بات میں نے ڈاکٹر اسرار کے وہ کیو ٹی وی والے پروگرام پہ مسلمانوں کے کچھ تنظیمیں یہ سمجھ رہی تھیں کہ جی اس نے جو روایت پڑھی اب دیکھو شیعہ تنظیمیں کیا کرتی ہیں۔ اور میری جان اللہ تمہیں زندگی دے، ڈاکٹر اسرار والی پوری تقریر سنو، علی پہ تنقید اس نے بعد میں کی ہے، پہلے اس نے روایت کیا پڑھی ہے؟
کہ جی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں کھانا تھا اور شراب چل رہی تھی. علی کو وہ بعد میں پہنچاتا ہے. علی پہ تنقید اس نے بعد میں کی ہے. علی پہ تنقید کرنے سے پہلے آدھی عشرہ مبشرہ کو شراب پلا رہا ہے اور تیرا سارا پاکستان چپ ہے, تیرے سارے علامے چپ ہیں, تیرے سارے قبلے کعبے چپ ہیں. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی روایت ہے, پریشان نہ ہو جانا. میں بات اس لیے کر رہا ہوں, وہ بچپن میں نے ایک بات سنی تھی, شاید آپ نے بھی کہیں سنی ہو, کہ وہ حضور کی زندگی میں یہودی کے کتے نے ایک نمازی کو کاٹ لیا تھا اور اس نمازی نے آ کے یہاں حضور سے شکایت کی کہ پیارے آقا فلاں یہودی کے کتے نے مجھے کاٹا ہے, میں نماز پڑھنے آ رہا تھا. نبی اکرم نے صحابہ کے بار سے پوچھا کہ اور نمازی بھی اس گلی سے آئے ہیں؟ متوجہ ہیں جی آپ؟ اور نمازی بھی اسی گلی سے, تو کیا سب نمازیوں کو کاٹا ہے اس نے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں جی صرف اسی کو کاٹا ہے. تو اپنے نمازی کی وجہ سے حضور یہودی کے دروازے پہ گئے. احساس کی بات ہے نا. اور یہودی سے جب دستک دروازے پہ جا کے دی اور یہودی کو محسوس ہوا کہ مسلمانوں کا نبی میرے دروازے پہ ہے, وہ دوڑ کے دہلیز پہ آ کے کہتے ہیں میں نے تیرا کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن تیری قدر سے واقف ہوں. میں اس قابل نہیں تھا جو آپ نے یہ بخشش, اتنا کرم مجھ پہ کر دیا. میری طرف دیکھ میرے بھائی, میری طرف دیکھ یار, اتنا کرم مجھ پہ کر دیا, اتنا کرم کر دیا. یہودی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اپنے قدموں کا صدقہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا, باقی باتیں بعد میں ہوں گی, پوچھوں گا بعد میں کیسے ہے. حضور نے کلمہ پڑھا کے پوچھا تیرے کتے نے میرے نمازی کو کاٹا ہے؟ اس نے کہا جی کنٹرولر آپ ہیں, اگر تیرا کلمہ پڑھ کے نبی بننے والے چرندوں پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں تو نہیں سمجھتا؟ بلا کے خود پوچھ لے. نبی نے کتے کو بلایا, کتا بے شک نجس تھا لیکن نبی کے بلانے پہ آ گیا. نبی کے بلانے پہ ہماتن متوجہ. جب نبی کے بلانے پہ پہنچا تو نبی میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہتا. نبی کے بلانے پہ اگر بندہ کو کہے کہ جی ڈاکٹر اسرار نے اگر کوئی بات کی ہے تو ہمیں جی چپ کر جانا چاہیے, ہمیں جی حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے. کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ نبی نے اس کتے سے پوچھا تھا کہ تو نے میرے نمازی کو کیوں کاٹا ہے؟ کتے نے کہا جی میں نے کسی اور کو نہیں کاٹا, اسے اس لیے کاٹا ہے کہ وہ علی کی شکایت کرتا جا رہا تھا, مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. پھلوال والو, ملت جعفریہ ملت مسلمہ کے مشترکہ اجتماع میں کہہ رہا ہوں, اور جو علی کی شکایت سن کے چپ کر جائے وہ یہودی کے کتے سے بھی زیادہ کیا. ہاں تائی چاہیے مجھے مجمع کی. مشترکہ بلند آواز سے جواب ہے. علی 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 متوجہ ہے سرکار. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام سے مسلمان پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی سے پیار کرتے تھے. اکلوتی وجہ واحد وجہ. جشن سرکار کا ہے, لطف میں ویسے ہی لے رہا ہوں, لیکن ڈبل لطف وہ بندے دے رہے ہیں جو سو بھی رہے ہیں, نعرے بھی مار رہے ہیں. کیا ہے صاحبان گرامی قدر دیکھیں, کسی کی میں دل آزاری بھی نہیں چاہتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا پتہ ہے کہ دلوں کی بستیاں اجڑ جائیں تو یہ مشکلوں سے بستی, لہٰذا ہماری وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. بچے کہتے ہیں جی اگر ڈاکٹر اسرار نے ایک روایت پڑھ دی ہے تو جی مطلب کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. میرے حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں اس طرح کی دانشوری جگانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اور اگر کہو کہ جی جو واقعہ تھا وہ انہوں نے پڑھ دیا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو دروازے تیرے دانشوری کھول رہے ہیں کہ اس زمانے کے بڑے بڑے رہنما اسلام لانے سے پہلے جو کچھ بھی کرتے تھے اب ایک ایک چیز پھر بیان کی جائے گی کیا ممبروں پہ اور ٹی وی پہ؟ ہم تو صحابہ کرام سے عزت پیار کے حوالہ ہی سے واقف ہیں کہ صحابیوں کا نام آئے ہم نے رضی اللہ کہہ جانا ہے، یزید کا نام آئے ہم نے لعنت اللہ کہہ دینا ہے، کیونکہ جس زبان سے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہا جائے ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے کہ یزید کو بھی اسی زبان سے رضی اللہ کہا جائے۔ لہذا یہ تیرے دانشور ہوں گے، ہم ڈبل چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کا دفاع کرو۔ تم صحابہ کرام سے صرف اس لیے پیار کرتے ہو کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے۔ بھربال والوں چپ رہو کہ مجھے افسوس ہوگا، ملت مسلمہ کے جتنے فرقے میرے وطن کے نوجوان عزیز ذہنی طور پر طلبہ و طالبات سے میں اپیلیں کرتا رہتا ہوں کہ ان باتوں کو یاد بھی رکھا کریں، ان باتوں کو دھیان میں بھی لایا کریں کہ میرے ملک کے سارے فرقے مسلمانوں کے صحابہ کرام کی ذاتی وجہ سے ان کی عقیدت ان سے محبت نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کی صرف اور صرف محبت جو ہے، نفرت کوئی بھی نہیں مسلمان کر رہا۔ یہ سارے پیار کیوں کرتے ہیں صحابہ سے؟ اس لیے کہ صحابہ محمد سے پیار کرتے تھے، صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے، صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے۔ چپ رہو کہ مجھے لاہور پہنچنے تک دکھ رہے گا، ان مسلمانوں سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اور جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار کرنا دین سمجھتے ہو، اور جن سے محمد پیار کرے بولو مسلمان والوں سے احمد کرو میرے یا علی۔ یہ انہی کا ذکر ہے، یہ انہی کا جشن ہے، یہ اسی کا تذکرہ ہے جس سے تیرا نبی پیار کرتا تھا۔ غلط فہمیاں 22 رجب کی نیازیں آ جاتی ہیں، ٹیلی فونوں پہ میسج چل رہے ہیں، اور جی یہ امام جعفر صادق کی نیاز نہیں ہے، یہ جی خوشی ہے۔ میں اہل سنت بھائیوں کی غلط فہمی دوستوں کی دور کر رہا ہوں کہ اس طرح خوشیاں بہانے سے وہ مناتے ہیں جنہیں اپنے وارثوں کی خوشیوں کا یقین نہیں ہوتا۔ ہم قاتلوں کو شربت پلانے والوں کے مرید ہیں۔ نہیں 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 نہیں، یاد ذہنی طور پر میرے قریب رہو۔ ہم قاتلوں کو شربت پلانے والے آقاؤں کے مرید ہیں۔ ہم بہانے سے کسی کی موت پہ خوشیاں نہیں کرتے۔ یہ خوشیاں اس طرح کی ڈبل وہ کریں جنہیں اپنے وارثوں کی خوشیوں پہ اعتماد نہ ہو۔ ہمیں اپنے وارثوں کی ساری خوشیوں کا پتہ ہے کہ کون کا وارث کون سا وارث کب آیا تھا۔ جنہیں اپنے وارثوں کی ولادت کا پتہ نہیں وہ بہانے سے کرے۔ ہمیں اپنے وارثوں کی آمد کا بھی پتہ، ہمیں اپنے وارثوں کی شہادت کا بھی پتہ۔ 3 شعبان تیرے نبی کے بیٹے کی ولادت کا دن ہے، 10 محرم ہمارے نبی کے بیٹے کی شہادت کا دن ہے، اور حسین کائنات کا وہ رہنما ہے جس سے پیار کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، جس سے پیار کرنے کے لیے اگر شیعہ ہونا ضروری نہیں پھر سنی ہونا بھی ضروری نہیں۔ یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی تو مسلمانوں کے فرقے ہیں۔ اس نبی کے بیٹے نے قربانی اتنی بڑی دے دی ہے کہ یہ مذہبوں کا محتاج ہی نہیں رہ گیا، یہ فرقوں کا محتاج ہی نہیں رہ گیا، یہ مسلکوں کا محتاج ہی نہیں رہ گیا۔ اور شیعہ سنی وہابی دیوبندی تو دور کی بات ہے، محمد کے بیٹے سے پیار کرنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ یا علی لہذا اہل اسلام بھائیوں سے میری اپیل ہے کہ جنہیں اللہ نے انسان بنایا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ انسان بن کے رہیں۔
اور بہترین موقع ہے اپنے آپ کو انسان کنفرم کرانے کا کہ تیرے شہر میں حسین کی بات ہو تو اس میں آ کے بیٹھ جایا کرو. بات لمبی نہیں کرنی چاہ رہا. جشن میں آنا چاہتے ہو دروازے کھلے ہوئے ہیں. قطر باہر کھڑے ہوئے بندے میری اس بارگاہ کی انتظامیہ کے قطن کوئی آدمی اس ڈیوٹی پہ نہیں ہے کہ جشن میں آنے والوں کی پہلے پشت دیکھو زنجیر کا نشان ہے تو آ جائیں. قطن آج کوئی شرط نہیں ہے. ہر فرقے مذہب کے لیے دروازہ کھلا ہے. میں نے ابتدا میں بھی یہی بات کی, اب بھی یہی کہہ رہا ہوں. اس بارگاہ کو بیگانہ نہ سمجھتے, نبی کے بیٹے کا ذکر بیٹھ جاؤ. لیکن اگر سمجھتے ہو کہ جی مجبوریاں مارتی ہیں, پھر اگر انسان ہو تو اپنے محسن کا تذکرہ اپنی حویلی میں کرو, اپنی بیٹھک میں اپنے محمد کے بیٹے کی سالگرہ کے کیک کاٹو. چلو اگر یہ بھی تو نہیں کر سکتا, پھر جس بازار دکان پہ بیٹھتے ہو نا, اپنی دکان میں بہانے سے امام حسین کی بات کر لیا کرو, تاکہ تیرے کندھے کے فرشتے تیرا نام لکھ کے نیچے لکھ لے یہ یزیدی مسلمان نہیں حسینی مسلمان ہے. اس میں کہاں سے فرقے آ گئے, اس میں کہاں سے مذہبی نفرتیں آ گئیں. دور کرو نئی نسل کی غلط فہمیاں اور کنٹرول کرو اپنے ڈاکٹر اسرار جیسے دانشوروں کو. اگر میرا مجمع مجھے اجازت دے, کیونکہ بچوں کے ذہن پہ بعض چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں جی وہ انہوں نے ایک روایت پڑھی ہے, تو میں جناب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لٹریچر میں جتنا کچھ لکھا ہوا ہے, کیا سارا لٹریچر ممبر اور مائک پہ بندہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ ضرورت کیوں پڑی؟ بات لمبی میں نہیں کرنی چاہ رہا ہوں. وکیل صفائی ان کی تنظیم کے بندے لیکچر بھی دے رہے ہیں اور پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں کہ جی تب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی, تب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. صحابہ کرام پی رہے تھے, علی بھی آئے, معاذ اللہ علی نے بھی شراب پی. علامہ اقبال تیرے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, مصور پاکستان. یہ آپ کے سامنے سرکار کی حدیث لکھی ہوئی ہے, یا علی انت جسموں کا. یہ حدیث نبی کی کب ہے؟ جب 16 رجب کو کعبے میں نبی نے اپنے 3 دن کے بھائی کو ہاتھوں پہ لے کے علی کی ماں سے خطاب کر کے کہا تھا, اماں فاطمہ, علی کی آنکھیں بھی مجھ پہ ہیں, علی کا چہرہ بھی مجھ پہ ہے, علی کی زبان بھی مجھ پہ ہے, علی کی پیشانی بھی مجھ پہ ہے. جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے, قرآن میرے سر پہ رکھو, میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے تقی بھائی میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری زندگی علی کی ماں کو محمد نے چاچی نہیں کہا, اپنی ماں کہا ہے, اماں فاطمہ, اماں فاطمہ. یا رسول اللہ, جب لگتی چچی ہے پھر ماں کعبے میں کیوں کہہ رہے ہو؟ محمد فرماتے ہیں علی کی ماں کو میں اپنی ماں کہہ کے قیامت تک اپنی امت کو سمجھا رہا ہوں کہ علی کی ماں مجھ محمد کی ماں ہے, اور ماں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں, یار نہیں پیدا. جب یہ لفظ نبی نے کہے کہ علی کی آنکھیں مجھ پہ, علی کا چہرہ مجھ پہ, تب نبی محترم کا یہ فرمان ہے کہ 3 دن کے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نبی نے مسکرا کے کہا تھا, یا علی لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, دموں کا دمی. علی تیرا خون میرا خون. میں اکیلے لطف لے رہا ہوں. لحموں کا لحمین نبی نے کہا, یا علی تیرا گوشت میرا گوشت. تنقید مولوی نے کر دی علی پہ, علامہ اقبال مصور پاکستان شاعر مشرق کی موجودگی میں. جب علی پہ تنقید مولوی نے کی نا, مولا علی پہ تنقید, دیکھیں ہماری کتنی قسم پرسی ہے کہ مولا علی کی مخالفت کرتے ہیں, پھر بھی انہیں مولوی ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے, حالانکہ مولوی وہی ہوتا ہے جسے مولا کی خبر ہو.
لیکن یہ دنیا داری ہے لہذا ہم بول دیتے ہیں. مولوی نے تنقید علی پہ کی. پاکستانی دوستو تمہارے شاعر مشرق نے مولوی سے کچھ نہیں کہا. علامہ اقبال نے نبی سے خطاب کر کے کہا. اس کا مطلب ہے اقبال بھی حاضر ناظر کا قائل تھا. اس نے مولوی سے کچھ نہیں کہا, نبی سے کیا کہا. جب اس مولوی نے تنقید علی پہ کی نا, ہوگا کوئی ڈاکٹر جیسا ہی دانشور, تنقید جب علی پہ کی, علامہ اقبال نے نبی سے خطاب کر کے پتہ کیا کہا. علامہ اقبال کہتے ہیں مقصد لحموں کا لحمی پہ کھلے ان کی زباں, مقصد لحموں کا لحمی پہ, مقصد لحموں کا لحمی پہ کھلے ان کی زباں, یہ تو ایک راہ سے تجھے بھی برا کہتے ہیں. اوہ ہو زحمت فرماؤ, باخبر مجمع میرے سامنے ہے. کیونکہ علی کی تنقید جو ہے نا, علی پہ تنقید, آل محمد پہ تنقید, امام حسین پہ تنقید, یہ ڈائریکٹ نبی پہ تنقید ہے. کیونکہ پنجاب کا میرا خیال ہے بھرپور اس علاقے کا اجتماع ہے. بزرگاں میری تائید فرمائیں گے گڑسیوں کا اثر ہوتا ہے. حسین کو گڑتی محمد دے, حسن کو گڑتی محمد دے, علی کو گڑتی محمد دے. کتنی بڑی بدقسمتی ہے یار کہ زمانہ پھر بھی ہم جیسے گناہگاروں کی ضد میں کبھی علی پہ تنقید کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. ایک بندہ کہنے لگا ڈاکٹر اسرار کا مذہب بول رہا ہے. چپ رہو کہ میں سمجھوں گا میری بات سے آپ قریب ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار کا مذہب نہیں بول رہا, اس کا نسب بول رہا ہے. ہاں یار آپ بولتے کیوں نہیں ہیں میرے ساتھ. ہاں قسم بخدا اس کا مذہب نہیں بول رہا, یہ اس کا نسب بول رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی روایت ہمیں آپ کم از کم بتائیں تو صحیح, اس کا سیاق و سباق کیا ہے. روایت ہے صحیح ترمذی کی, اور جو راوی ہے نا اس روایت کے, ان میں سے اکثر خود شراب پینے والے ہیں. میٹرک کے رزلٹ میرا خیال ہے پرسوں ہی آئے ہیں. اچھا رزلٹ ہے, میری قوم کے طلباء و طالبات نے بڑی پوزیشنیں لی. لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی بچہ فیل ہو جائے نا, اور پھر آپ اس سے پوچھو تو فیل ہو گیا, وہ پتہ جواب میں کیا کہتا ہے, بڑے فیل ہوئے نا. میری بات نہیں سمجھ رہے, میں کوئی یونانی میں بات کر رہا ہوں. مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ بندہ موسم بہار میں اندھا ہو جائے, موسم بہار میں بندہ اندھا ہو جائے, اسے ہر شے ہری نظر آتی ہے. لہذا وہ جو راوی ہے نا, ان کی ہسٹری میں پوری ممبر پہ دے نہیں سکتا کہ کون کیا تھا. لیکن اگر پھر بھی تیرے طلباء کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ جی تب تک کیونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی, تو میری جان اللہ نے وہ مخلوق یقیناً دنیا میں پیدا کی ہے جو بچپن میں سمجھتے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نہیں شاید میں بات سمجھا نہیں کر سکا, شاید میں سمجھا کے نہیں کر سکا. اٹھاؤ قرآن مجید, بھلوال شہر کے اجتماع میں کہہ رہا ہوں, ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہونا چاہیے. سورہ قصص میں اللہ میری طرف دیکھیں ذرا, جاگ جائیں پلیز جاگ جائیں. سورہ قصص میں اللہ کیا فرماتا ہے, قرآن مجید پڑھو, تفسیریں پڑھو, ترجمے پڑھو. یہ سورہ قصص میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں نے بیٹے کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے اپنا بیٹا دریا میں ڈالا. ادھوری بات ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن پہ بوجھ بن جائے. فرعون نے نجومیوں سے پوچھا تھا میری خدائی کب تک رہے گی. نجومیوں نے کہا تھا بنی اسرائیل کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی برباد کر دے گا. فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے قبیلے کے بچے قتل کر دو, ان کی بچیاں زندہ رہنے دو. علماء کرام سے پوچھئے 60 یا 70 ہزار بچہ قتل ہو گیا قبیلہ بنی اسرائیل کا. اور جب موسیٰ دنیا میں آئے تو ماں موسیٰ کی ڈر گئی اور ڈر کے کہتی ہے میرے اللہ بچتا یہ بھی نظر نہیں آتا جس کی خاطر ہزاروں قتل ہو گئے, بچتا یہ بھی نظر نہیں آتا. اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنِّي رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. خدا فرماتا ہے موسیٰ کی ماں پہ ہم نے وحی کی, اور تو بچوں کو یہی سناتا ہے وحی نبیوں پہ ہوتی ہے, یہ معصوم کی ماں پہ وحی کہاں سے ہو رہی ہے. بولو یار رحمت فرمائے شیعہ سنی میرے بھائیو, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی, اور موسیٰ کی ماں سے کیا کہا کہ بیٹا دریا میں ڈال دے, بیٹا دریا میں ڈال دے. موسیٰ کی ماں کہتی ہے ماں ہوں, اپنے ہاتھوں سے بیٹا دریا میں کیسے ڈالوں.
تو دریا میں ڈلوانا تھا تو دیتا ہی نہ. جب موسیٰ کی ماں نے کہا کہ دریا میں ڈلوانا تھا تو دیتا ہی نہ. خدا فرماتا ہے موسیٰ کی ماں میرا کہنا مان کے بیٹا دریا میں ڈال کے دیکھ تو صحیح, گھر فرعون کا ہوگا, موسیٰ دودھ تیرا پیے گا, تنخواہ بھی تجھے ملے گی, وظیفے بھی وظائف بھی تجھے ملیں گے. اگر فرعون کی موتیوں والی داڑھی کھنچوا کے موسیٰ کو نبی بنا کے تیرے صحن میں نہ لے آؤ, مجھے اللہ نہ سمجھنا. اٹھاؤ تفسیر پوچھو علماء سے. میں تمہیں مخلوق الہیہ کا فرق بتا رہا ہوں. جن ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں اور لیکچر وہ دیتے ہیں کہ جنہیں اللہ بنا دے وہ برابر ہوتے ہیں, کوئی کسی میں فرق نہیں ہوتا. یا اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کی ماں نے بیٹا 3 دن کے موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا. ساحل پہ کون ہے؟ ساحل دریا پہ کون ہے؟ وہی 70,000 بچوں کا قاتل فرعون. فرعون کی بیوی آسیہ. لہروں پہ صندوق, ساحل دریا. حکمن آسیہ بیوی نے کہا صندوق روکو, کھولو اس میں کیا ہے. صندوق کا دروازہ کھولا, 3 دن کا بچہ, خوبصورت نقش. اب باریک ذہن مجمع شیعہ سنی اہل حدیث بھائیوں, جب بی بی آسیہ کی نظر بچے کے چہرے پہ پڑی نا, اللہ نے آسیہ کے دل میں موسیٰ کی محبت پیدا کر دی. اور محبت بہادر بنا دیتی ہے, محبت بہادر بنا دیتی ہے. آپ جی ہیں, لفظوں کے قدردان ہیں, آپ سمجھدار لوگ ہیں. محبت بہادر بنا دیتی ہے. آسیہ کے ساتھ فرعون بھی کھڑا ہے, جسے اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے یہ بچہ بنی اسرائیل نے چھپا کے دریا میں ڈال دی ہے تاکہ یہ بچہ بچ جائے. 70,000 بچہ حکمن جو قتل کرا چکے وہ قریب تھا. اور اللہ نے آسیہ کے دل میں جب موسیٰ کی محبت پیدا کی, پھر آسیہ نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو جانے تیری خدائی جانے, اس بچے کو میں نے نہیں قتل ہونے دینا. نہیں نہیں نہیں, آپ خدا کے لیے متوجہ رہنا. آپ جیے آخری آدمی تک لازم ہے میری بات پہ مولا جو دھیان دینا. بی بی آسیہ نے بچوں کیا کہا تھا؟ بزرگوں نوجوان ماتمیوں, آسیہ بی بی نے مولا کے جسم میں بیٹھنے والے عاشقوں, بی بی آسیہ فرعون کی بیوی ہے, لیکن بی بی آسیہ نے کیا کہا تھا کہ میں نے اس بچے کو قتل نہیں ہونے دینا. اپنے اپنے مولویوں کے تھروں پہ قرآن رکھو. بی بی آسیہ کا مذہب کیا ہے؟ کہتے جی مومنہ ہے, مومنہ ہے, مومنہ ہے, مومنہ ہے. اللہ پاک یہ تیری مومنہ کیسے بن گئی؟ مومن بندہ بنتا ہے نبی کا کلمہ پڑھ کے. یہ کلمے والا تو 3 دن کا اس کی گود میں ہے, اس نے موسیٰ کا کلمہ تو پڑھا نہیں. یہ مومنہ کیسے بن گئی؟ اللہ فرماتا ہے مومنہ کنفرم ہے, کلمہ نہیں بھی پڑھا اور کلمے والے کو بچا تو رہی ہے. کہاں ہو بولو یار, خدا کے لیے زحمت فرماؤ. متوجہ ہے؟ میں تھوڑی بات آگے بڑھا لوں میرے سر. بی بی آسیہ نے حکمن کہا کہ اس بچے کو میں نے زندہ دیکھنا ہے. اب بچہ بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, لیکن تفسیریں, تاریخیں, قرآن کیا کہتا ہے کہ بچہ بھوکا ہے, طلب اسے ہے, لیکن وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا. نہیں, ذہنی طور پہ قریب ہو جاؤ. میں بالکل اسٹیج اپنے بھائی کو دینا چاہ رہا ہوں, آپ تھوڑی زحمت فرما لو. اور اگر آپ زیادہ سپیڈ میں ہیں تو میں سوزی ان سے میں لے لیتا ہوں. جشن کا پورا ماحول آپ کو ملے گا, لیکن تقدیر اگر بغیر سوزیوں کے بندہ لے آئے نا, اسے بھی برداشت کرنا چاہیے. ہاں, میں لمبی بات تو کر ہی نہیں رہا, میں تو بالکل نتیجے سے قریب آ گیا ہوں. حضرت بی بی آسیہ کیا چاہتی ہے کہ یہ بچہ بچ جائے, لیکن غذا چاہیے. بی بی آسیہ کہہ رہی ہے کہ جس خاتون کا یہ دودھ پیے گا میں اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گی, اجرت بھی دوں گی. لیکن بھلوال کے شیعہ سنی بھائیوں, اپنے اپنے مذہبوں کے دانشوروں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لے
کہ موسیٰ نے کس کا دودھ پیا؟ کہتے ہیں جی کسی کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ اللہ نے سورہ قصص میں یہ کہہ دیا تھا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کہ ہم نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا۔ نہیں آپ چپ ہو گئے، میری بات آپ تک پہنچی نہیں۔ عمر کتنی ہے؟ اور موسیٰ کی عمر کتنی ہے؟ بولو یار، چپ رہو کہ مجھے دکھ ہوگا۔ عمر بولتے کیوں نہیں آپ؟ 3 دن۔ اس کا مطلب ہے یہ موسیٰ 3 دن کا جانتا ہے حلال کیا ہے۔ نہیں خدا کے لیے متوجہ رہنا، اگلی بات ہماتن متوجہ، بچوں پہ بڑوں پہ لازم ہے، میری اس بات پہ دھیان دو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ۔ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن نتیجے پہ آپ کی آواز بھی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ۔ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن نتیجے پہ آپ کی آواز بھی مجھ تک آنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا۔ عمر 3 سال نہیں، 3 دن کا بچہ جانتا ہے۔ اور میں تیرے دانشوروں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، جو بچوں کو تسلیاں دیتے ہو جی تب تک حرام نہیں ہوئی تھی، وہ حرام نہیں ہوئی تھی، یہ اپنے لاڈلوں کے لیے رکھو۔ بولو یار، خدا کے لیے کیوں نہیں بول رہے؟ اہل بیت ان چیزوں سے، اہل بیت ان چیزوں سے مبرہ ہے، اہل بیت ان چیزوں سے مبرہ ہے، اہل بیت ان چیزوں سے منزہ ہے، اہل بیت ان چیزوں سے بالا ہے۔ آخری آدمی تک متوجہ، اللہ فرماتا ہے حرمنا، ہم نے دودھ حرام کر دیا تھا موسیٰ پہ۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ کو 3 دن کی عمر میں علم تھا، موسیٰ 3 دن کی عمر میں جانتا تھا، موسیٰ کو 3 دن کی عمر میں اندازہ تھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ میں بار بار کہہ کے بچوں خدا کے لیے متوجہ رہنا، جاگتی آنکھوں سے میری طرف دیکھو، خدا کے لیے۔ اب موسیٰ 3 دن کا جانتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ آخری آدمی تک ایک ایک بندے پہ لازم ہے، ذہنی طور پہ جاگ جاؤ، یہ موسیٰ 3 دن کی عمر میں جانتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ موسیٰ ہے کون؟ جو تیرے محمد کے پسینے سے بنا، اور جو پسینے سے بنے اگر اسے حلال حرام کا پتہ ہے، پھر جسے محمد اپنا خون کا ہے۔ میری اپیل ہے ملت مسلمہ سے کہ خدا را نمازیں بھی پڑھتے ہو، لیکن اپنی اولاد کو نمازیں سمجھاؤ بھی صحیح۔ صرف صراط الذین انعمت علیہم کی قرأت ٹھیک نہ کرو، تو نعمتوں والے لوگ بچوں کو بتاؤ بھی صحیح۔ پنجگانہ نماز میں کہہ رہے ہیں، باقی صورتیں بدل لیتے ہیں۔ الحمد شریف بدلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ وارث شریعت نے کہہ دی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ لہذا شکر ہے نبی کی اتنی بات تو انہیں یاد رہ گئی، اور ہر نمازی کہہ رہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پلیز راستہ ان کا دکھا۔ راستہ ان کا دکھا جن پہ تیرے انعام نازل ہوئے۔ میرا خیال ہے میری اللہ والے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اللہ کی نماز میں ہمیں اللہ کا راستہ مانگنا چاہیے تھا۔ ہمیں اللہ کی نماز میں یہ کہنا چاہیے تھا یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ لیکن میری قوم کے طلباء و طالبات، پاکستانی بچوں، پاکستانی نئی نسل جو میرے وطن کا مستقبل ہے، میں بلا تفریق فرقہ آپ سے بات کر رہا ہوں،
اپنے علماء سے پوچھو، بلکہ آپ خود ماشاءاللہ فہیم ہیں، آپ سوچتے کیوں نہیں؟ لغت مذہبوں کی پابند نہیں ہوتی، ترجمہ کرواؤ کسی بھی مذہب کے عالم دین سے۔ لٹریری بچے ہیں، آپ کیوں نہیں سوچتے صراط الذین انعمت علیہم کا مقصد کیا ہے؟ سارا سال ہماری جان کھائی جاتی ہے، صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ، غیر اللہ کا خیال بھی ہے، نماز باطل ہے۔ جب اللہ سے تصور ہٹ جائے نماز باطل ہے، پھر نمازیں بچاؤ، اللہ سے کہو ہم تیرے بندے ہیں، ہم کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، ہمیں اپنا راستہ دکھا، ہم کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ لیکن اللہ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ راستہ ان کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی ہے، اور اگر تمہیں پنجتن پاک برداشت نہیں ہوتے نہ صحیح، ہمیں کوئی نعمتوں والا ٹبر اور دکھاؤ تو صحیح۔ اور میں اس بڑے اجتماع میں کہہ رہا ہوں، جن کے راستے کی دعائیں مانگ رہے ہو، تیرے شہر میں آج انہی کا جشن ہے۔ آدھی آدھی رات کو اٹھ کے جو اللہ سے کہتا ہے راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ بس فرق یہی ہے، تو صرف دعاؤں تک ہے، ہم نعمتوں والوں کی چوکھٹ پہ ہیں۔ میرا اللہ جانتا ہے، یہ حضرت امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہی تھی، پوچھئے علماء دین سے، اور یہ بھی قرآنی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرًّا وَوَضَعَتْهُ كُرًّا حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي۔ اس آیت سے مراد کون ہے؟ تیری کائنات کی تفسیریں چپ ہیں، بلاخر ذہن یہیں پہ پہنچتا ہے کہ وہ حسین ہی تھا جس نے کربلا میں کھڑے ہو کے کہا تھا میرے اللہ مجھے توفیق دے، میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے میری ماں پہ کی ہیں، میرے بابا پہ کی۔ یہ تیرے شہر میں اسی نعمتوں والی فیملی کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں تمہارے شہر میں یہ اسی نعمتوں والے گھرانے کی بات ہے، جس کی آمد 3 شعبان کو ہے، جس کی شہادت 10 محرم کو ہے، اور دونوں مرحلوں میں حسین نے 2 کیس اس انداز میں حل کیے۔ یزیدی فوج کا جرنیل ہر تھا، جہنم کی دہلیز پہ تھا، حسین نے ولایت تقوینیہ دنیا کو منائی ہے، ہم کنٹرولر ہیں اللہ کی مخلوق پہ۔ جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور اسے جنت کا رہبر بنا دیا۔ یہ زمینی فیصلہ ہے۔ 10 محرم کو شہادت والے دن حسین نے ایک زمینی کیس کو اس انداز میں حل کیا کہ دنیا آج تک حیران ہے کہ جس نے زندگی کی آخری نماز بھی یزیدی فوج میں پڑھی تھی، بطول کے بیٹے کی چوکھٹ پہ آ گیا، حسین نے ولی بنا دیا۔ اور پہلا کیس حسین نے 3 شعبان کو حل کیا، 10 محرم کو جو کیس حل کیا وہ زمینی تھا، اور 3 شعبان کو جو حسین نے فیصلہ دیا وہ فیصلہ آسمانی تھا، وہ کیس عرش کا تھا۔ فطرت نے جبرائیل سے کہا خوشی بہت بڑے گھر کی ہے، جس کے صدقے کائنات بنی ہے، اس خانوادے کی خوشی ہے، کسی طرح مجھے اٹھا کے لے چل۔ پرو بال فرشتے کے ہیں نہیں، حکم الہی میں ذرا سی دیر ہو گئی، فضا کاٹ رہا ہے، لیکن جب فرشتہ جبرائیل سردار اسے فطرت کو لے کے در سیدہ پہ آیا اور آ کے عرض کی اللہ کے نبی مبارکباد دینے ہم آئے ہیں، اور یہ ایک آسمانی مجرم بھی تیری چوکھٹ پہ ہے۔ نبی نے کہا میرے حسین کے پنگوڑے سے اسے مس کر دو۔ 10
محرم کا فیصلہ، 3 شعبان کا فیصلہ، دونوں کیس حسین نے فیصلہ کر کے زمانے کو بتا دیا، مجھے مانو یا نہ مانو لیکن تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ فرشوں پہ بھی حسین کا کنٹرول ہے، عرشوں پہ بھی حسین کا کنٹرول ہے۔ میں آخری فقرہ کہہ رہا ہوں اور اپنے پاکستان کے مستقبل بچوں سے میری اپیل ہے، میں نے ابتدا میں بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اور گفتگو کے آخری میرے فقرے اپیل یہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، مذہب بے شک نہ بدلو، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو آل محمد سے پیار کرنے دو۔ چلو ماتم میں تمہارے نکاح ٹوٹتے ہیں، خوشیوں میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ جب آل محمد کی بات آ جائے، نہ تمہیں غم بارے میں ہوتا ہے نہ خوشی بارے میں ہوتی ہے، ایسے سارا دن سڑکوں پہ بھگڑے ڈالتے رہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج فیصلہ مشرف صاحب کر دینا، میں جا رہا ہوں، داڑیوں سمیت مولوی سڑکوں پہ ناچیں گے۔ انہیں نہ پھر بدعتیں یاد رہیں گی نہ سنتیں یاد رہیں گی۔ میں رونا یہ رو رہا ہوں، جب مذہبی نفرتیں ختم کرو۔ تیری اولاد پریشانی میں پڑی ہوئی، انٹرنیٹ پہ تیرے بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی غیر مسلموں کے سوالوں کے جواب کس طرح دینے ہیں، اور جنہیں تو اپنا دانشور سمجھتا ہے، یہ اصل میں تیرے دانشور نہیں ہیں، یہ ملازم کسی اور کے ہیں۔ یہ انہی کے اشاروں پہ مسلمان پاکستان کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام پہ بھی تنقید، علی پہ بھی تنقید، صحابہ کی بھی توہین، علی کی بھی توہین۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ڈاکٹر اسرار کو ضرورت کیا پڑی تھی اس طرح کی باتیں میڈیا پہ کرنے کی؟ صرف اس لیے کہ کیونکہ پاکستان کے سارے مسلمان اپنے فرقے مذہب بھول کے، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سارے فرقے اپنے مسلک، اپنی حد بندیاں ختم کر کے مقام رسالت کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے، اور سارے مسلمان تحریکوں کا رخ یورپ کی طرف تھا، اور مسلمان یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے نبی کی عزت کی جائے۔ حالانکہ اس میں غلطی مسلمانوں تمہاری کچھ اپنی ہے کہ کیونکہ یورپ نے محمد کے خاکے بنائے تھے، تم نے محمد کو خاکی نہ دکھایا ہوتا تو شاید خاکے نہ بنتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کسی ایک دوسرے پہ عقیدے اور نظریے کو پھر نہیں دیکھا، کیونکہ مقام رسالت کی بات تھی۔ شیعہ، سنی، اہل حدیث سارے اکٹھے ہو گئے، تنظیمیں، تحریکیں اکٹھے ہو گئیں، اور یورپ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، مقام رسالت کا تحفظ کیا جائے۔ حضور کے مقام رسالت کے تحفظ کے لیے ہم سارے فرقے اکٹھے ہو چکے تھے، ہم سارے مذہب یکجا ہو چکے تھے۔ ان حالات میں ڈاکٹر اسرار نے مولا علی کی توہین کیوں کی؟ صرف اس لیے کہ وہ بیسیکلی تمہارا نہیں ہے، وہ بیسیکلی ملازم ان کا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کا رخ یورپ کی طرف تھا۔ انہوں نے اپنے بندے سے مولا علی کی گستاخی کروا کے پاکستانیوں کے منہ بند کرنے کی کوشش کی کہ اگر پھر بھی کوئی پاکستانی یورپ سے کہے گا کہ محمد کے گستاخوں کو سزا دی جائے، یورپ والے پلٹ کے کہہ سکیں گے کہ پہلے اپنے گستاخوں کے فیصلے تو کر لو۔ یہ صرف اس لیے صحابہ کی توہین اور تنقید ہوئی ہے، یہ مولا علی پہ تنقید صرف اس لیے ہوئی ہے۔ میں آخری بات کہہ کے مدر بھائی کو اسٹیج دے رہا ہوں، اور اگر پھر بھی کہو جی کیونکہ روایت ہے تو بات آخری ہے، اور میرے خیال ہے آپ فریش ہو جائیں کہ اگر روایتیں ہی روایتیں پڑھنی ہیں، پھر حضرت علامہ تیرے ان واقعات کا، ان حکایتوں کا، ان روایتوں کا کیا بنے گا جس میں صحابہ کرام کی عدالتوں کو تو نے پلر دے کے کھڑا کیا ہوا تھا؟ کہ ایک صحابی رسول کی عدالت میں ان کا بیٹا ملزم بن کے کھڑا تھا، بیٹے پہ الزام تھا کہ اس نے شراب پی ہے۔ نہیں، یہ ستی جاگتی مکس دانت بھی بڑا ہی مزہ رکھتی ہے، جو نیند میں بندہ کہتا ہے نا ماشاءاللہ، واہ واہ، میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور اگر روایتیں پڑھنی ہیں تو پھر اپنے بچوں کو وہ روایتیں جو پہلے سناتے تھے اب کیوں نہیں سناتے؟ کہ بہت بڑے جسٹس کی عدالت میں ان کا بیٹا ملزم تھا،
گواہیاں موجود تھیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ باپ کیا کرے گا. لوگ کہہ رہے تھے جی اب پتہ چلے گا نا لوگوں پہ منصفیاں کرنا اور ہے، اور جب اپنے گھر کا کیس ہونا پھر حق بات کرنا اور ہے. اب بیٹا ملزم ہے، جسٹس باپ بیٹھا ہوا ہے، گواہیاں موجود ہیں، بیٹا اقرار کر رہا ہے، گواہ بتا بھی رہے ہیں شراب بھی ہے زنا بھی ہے، جرم 2 ہیں، سزا دے دی گئی، کوڑے لگیں گے. میں سلام کرتا ہوں ان جسٹس صاحب کو جنہوں نے قیامت تک کے لیے ہمیں سبق دے دیا کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی. تو اگر اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی پھر یاری بھی نہیں چلتی. بیٹے کو بھی معافی نہیں دی، کہا بیٹا ہے تو کیا ہے سزا ملے گی، جرم ثابت ہے. جرم بیٹے کا کیا تھا؟ شراب پی ہے. جرم کیا تھا؟ شراب پی ہے. فیصلہ باپ نے کیا دے دیا؟ بہت بڑے صحابی کی عدالت تھی، باپ نے فیصلہ دے دیا بیٹا ہے تو کیا ہے اسے کوڑے مارے جائیں. بھلوان والوں یاد رکھو، کل صبح کو پریشان نہ ہو کہ جی واقعہ سنایا ہے، کتاب کا نام نوٹ کرو، کوئی ناول نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی افسانہ تصوراتی بات نہیں ہے. ریاض النظرہ جیسی معتبر کتاب میں علامہ محب الدین طبری نے لکھا. ریاض النظرہ سے بہت پہلے والی کتاب تاریخ خمیس میں علامہ طیار نے لکھا. یہ روایت ان کتابوں میں موجود ہے کہ بیٹے کے سامنے باپ نے کہہ دیا کہ بیٹا ہے تو کیا ہے اسے کوڑے لگنے چاہیے. سزا دے دی گئی کہ کوڑے لگاؤ، سزا کا اعلان ہو گیا. بھلوان والوں چپ رہو کہ مجھے دکھ ہوگا. بیٹے نے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہا مجھے سزا قبول ہے لیکن سزا مجھے وہ دے جس نے خود کبھی شراب نہیں پی. اور یار خدا کے لیے چیختا جاگتا مجمع ایک بندے پہ لازم ہے، اور خدا کی قسم مولا کی قسم آپ اس فقرے پہ سارا مجمع اٹھ کے بھی اگر مولا علی کی صداقت کی گواہیاں دے گو، اللہ میرا جانتا قیمت پھر بھی پوری نہیں ہوتی. بیٹا عدالت میں کہہ رہا تھا سزا مجھے وہ دے جس نے یہ جرم خود کبھی نہیں کیا. اور لو اس علاقے والوں عدالت بھی چپ تھی، عدالت بھی چپ تھی، جسٹس بھی چپ تھا. اکیلی آواز علی کی آ رہی تھی تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں، میرا حسن بھی مار سکتا ہے، میرا حسن بھی مار سکتا ہے. پھر کبھی زندگی رہی بات آگے بڑھے گی. ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. خوشی کا موقع ہے، بڑے گھر کی خوشی ہے. ہم مسکین لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں جو دعائیں ذہنوں میں لے کے آئے ہو. اللہ آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے. خصوصی دعا جو میں اپنے بے واجب و لازم سمجھتا ہوں، ہمارے بھائی نوکر عباس کے لیے آپ دعا کریں، اللہ ان کے رزق اور عزت میں اضافے فرمائے. ذات واجب آپ سب کو، سبھی حبداروں کو، سبھی عاشقان نبی و آل نبی کو اس ذات کے سوا اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہ فرمائے. سپردم بخدا، سپردم بمرتضیٰ، یا علی مدد. یہ تھے شہنشاہ کتابت